السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز میر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور زاہد حسین صاحب. ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج ایک بار پھر قوم سے خطاب میں خود کو بے بس اور بے اختیار وزیر اعظم قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے کردار کو بھی شرمناک کہا. الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن تمام فیصلے ان سے پوچھ کر کرتا ہے. بیرونی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ انہیں نکالنے میں امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اہم تجارتی پارٹنر ہے ہمارا، اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستانی عوام کے مفاد میں ہیں. تو ماضی کی باتیں چھوڑ کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک کا اتنی بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر، ایک مقبول ترین لیڈر، وہ اپریل میں سچ بول رہا تھا یا آج سچ بول رہا ہے؟ ایاز صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن بقول آپ کے خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور مقبول لیڈر. جب اتنا مقبول لیڈر بار بار اپنے بیانات بدلے گا، اپنا موقف، اپنے بیانیوں کو بدلے گا، تو ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر انہیں سوٹ کرتا ہے یہ؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے یہ پرابلمز نہیں ہیں. ہمارے معاشرے کے پرابلمز ہیں جو کل ننکانہ صاحب میں ہوا. وہ جو مظاہرہ کل کیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں آپ نے؟ کس بات پہ آپ وہ کر رہے ہیں؟ اور ایک آدمی پہ الزام لگتا ہے جی. ایسے الزامات پہ تو آدمی کو بھیجنا چاہیے وہ کسی سائیکالوجسٹ یا سیکائٹرسٹ کے پاس. یہ کہاں سے معاشرے میں آ گیا ہے؟ یہ جو ہے عدم برداشت لے کے کر کے پولیس پہ چڑھائی، جس طریقے سے مارا ہے اسے. میں نے اپنے گاؤں اور علاقوں میں یہ جو خنزیر کا شکار دیکھا ہے. شکار ایک چیز ہوتی ہے، پکڑ کے جس طریقے سے مارنا. اس آدمی کے ساتھ وہ حشر کل کیا گیا تھا. مطلب یہ کس قسم کا معاشرہ ہم نے. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، مگر مچھ کے آنسو رو، یہ جو ہے آئی جی نے نوٹس لے لیا ہے، سی ایم نے نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے. یہ چیف منسٹر تھے جب یہ سینٹ جوزفس کالونی جو بادامی باغ کے پاس ہے، جی جی، یہاں پہ کرسچن آبادی تھی، یہاں پہ حملہ ہوا تھا. گوجرا میں ایسے ہی حملہ ہوا. کوئی نعرہ کسی نے لگا دیا اور غیور عوام جو ہے بالکل ٹوٹ پڑی وہ وہاں پہ. یہ ہمارا، یہ آج خان صاحب جو ہیں جو آج بات کر رہے ہیں انصاف 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 ہو، قانون کے حکمران. کون سا انصاف ہو؟ نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے جہاں کسی کو سٹینڈ لینا چاہیے، تھانہ وہاں پہ بے بس. اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ڈی ایس پی معطل، ایس ایچ او معطل، اور وہ ڈی پی او جو ہے کوئی سونے کا بنا ہوا ہے. ساری رسپانسبلٹی ضلع میں کس کی بنتی ہے؟ یہ ننکانہ شہر میں ہے، کسی دور دراز دیہات میں نہیں ہے. لیکن وہ جو پی ایس پی کے ہوتے ہیں ان کو عموماً ایسے نہیں کیا جائے. ایک ڈی ایس پی چلا گیا، ایک ایس ایچ او، اور کچھ دیر بعد وہ بحال ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھئی اس معاشرے کو آپ نے دیکھے ہم نے یہ بنا کیا دیا ہے؟ ایسا ہمیشہ نہیں تھا. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. ضیاء اللہ کے زمانے میں ہم جوان تھے، ہم کم عمر تھے، ہم صحافت میں ہم دیکھتے تھے. وہاں سے لے کے پتہ نہیں چیزیں کہاں سے کہاں پہنچا دی گئی. ایسے قانون پاس کرائے گئے ہیں جن کی کوئی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیں قانون. ان کے پتہ نہیں نعرے لگتے ہیں، کیا لگتے ہیں. بھائی ہم سے کام کچھ ہو نہیں رہا، بھکاری ہم بن گئے ہیں. تو پتہ نہیں پاکیزگی کے کون سے ہم نے وہ جو خول ہے اپنے اوپر وہ ڈالے ہوئے ہیں. کیا ہم باتیں کرتے ہیں. منافقت سے بھرا ہوا یہ معاشرہ ہے. عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہے تھے، ان کو ان پرابلمز پہ اٹینشن دینی چاہیے تھی. لیکن وہ بے اختیار تھے نا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں. بے اختیار، وہ جو کہتے ہیں کہ میں بے اختیار تھا. ایس ایچ او بھی بے اختیار نہیں ہوتا، ڈی ایس پی بھی بے اختیار نہیں ہوتا. جس نے سٹینڈ لینا ہو وہ لے سکتا ہے. کون سے وہ بے اختیار تھے؟ بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ وہ دھوپ میں. ایک طرف ہمارے وہ چکوال کے سپوت جو تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف محسن قوم جس کے احسانات قوم پہ اتنے ہیں کہ ابھی تک ان کی گنتی شروع نہیں ہوئی. محسن قوم، جنرل قمر جاوید باجوہ، اسلام کے سپاہی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. ایسے یہاں پہ آدمی آتے ہیں، میں کہوں مریم ایسے پوزیشنوں میں پہنچ جاتے ہیں.
آپ انہیں اپنی کوئی فیکٹری ہو تو اس میں کوئی چھوٹا سے عہدے پہ آپ نہ لگائیں، لیکن وہ پتہ نہیں ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ آ جاتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے. اور یہ جو عدم برداشت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پروان کہاں سے چڑھا؟ لیکن سلمان صاحب، ہم خان صاحب کے بدلتے بیانیوں پر بات کر رہے ہیں، کیا یہ طرز سیاست خان صاحب کا ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال اٹھایا تھا بے بسی کا، بے اختیاری کا، اور میں معافی چاہتا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آج وہ سن رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ جو آپ کو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. بھائی، قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، آپ اس مینڈیٹ کو بروئے کار لاتے. بڑی آپ سے توقعات تھی لوگوں کی، آپ نے تو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانی تھی، آپ نے اصلاحات کا عمل کرنا تھا. لیکن اس سے بڑا افسوس مجھے یہ ہوا کہ جی امریکہ تو مجھے ہٹانے میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا. آپ نے پاکستان کے عوام کو مس گائیڈ کیا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر کمپین لانچ کی تھی، بڑے بڑے جلسوں میں کہا تھا یہ امریکہ ہے، اور مجھے سزا دی گئی ہے کہ میں روس کیوں گیا تھا. امریکہ، بھارت اور اسرائیل المال میں وہ جو ایک ڈونلڈ لو کہ وہ جو سائفر جو لکھنے والا، وہ ابھی بھی کہہ رہے سائفر حقیقت ہے، لیکن ہمیں بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. بات یہ کہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں اس میں لیڈرشپ ذمہ دار ہوتا ہے، اور ایک شخص جو پاکستان میں چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ رہا ہے، وہ شخص پاکستان کے اندر، دیکھیں میری اپنی ریزرویشن ہوگی امریکہ کے بارے میں اسے پاکستان کا مخلص دوست نہیں سمجھتا، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام میں امریکہ کے خلاف نفرت پھیلانے میں اس شخص کا ایک رول ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے، اور ہمارا ایک روایتی سا موقف رہا ہے کہ جی آج وہ یہاں تک نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور تجارتی ہمارے اس سے بڑی اہمیت کے حامل ہے. مطلب اپلیکیشن ڈال رہے ہیں کہ یوز می. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ایک وقت میں اپنی حکومت کے اور آج سارا ملبہ کس پہ ڈالا؟ جنرل باجوہ صاحب پہ، کہ جی بڑے فیصلوں کا اختیار ان کا تھا، ذمہ داری میری تھی. اور جنرل باجوہ کی تعریف میں وہ جو کلابے ملاتے تھے، آپ بھول گئے ہیں؟ وہ جو 1 پیج کی گردان کر کے اپنے مخالفین کو پریشان کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ کوئی ساکھ تو ہوتی ہے نا، کوئی کریڈیبلٹی تو ہوتی ہے. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم حوالہ دیتے ہیں نا کہ جناب آپ نے اس وقت پاناما لیکس میں یہ کہا تھا، تو میں تو امبیرس ہوتا ہوں نا کہ جب وہ بات میں نے کہی ہو. یار آپ لیڈر ہیں پاکستان کے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کریڈیبل لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو اپنی بات پہ کھڑا رہے. وہ ہر روز ایک یو ٹرن لیتے ہیں. اور بات یہ کہ آج اس سے امریکہ پہ تو اپلیکیشن آپ نے ڈال دی، اور سارا ملبہ ایک ایسے شخص پہ ڈالا ہے جو ابھی بول نہیں سکتا. اچھا، اس لیے کہ اس پہ 2 سال کی بندی ہے، اور میرا خیال ہے یہ تاریخ میں کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اس لیے یہ خان صاحب خود ہی بتائیں گے، خود ہی بتا دیا نا. میرا خیال قوم کو یا ان کی پارٹی کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ اتنے بے اختیار تھے آپ اپنے اس وقت میں کہتے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری حکومت بنانے میں چلانے میں، کس کو نہیں پتا کہ ان کا کردار تھا. اور بنانے میں چلانے میں تو ٹھیک تھا، لیکن ہٹانے کا کردار اس لیے غلط تھا کہ اس نے کہا کہ وہ اب چل نہیں سکتے تھے اس ملک کے ساتھ. لیکن یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کی وجہ سے ایک بات تو کھل گئی نا. وہ کیا؟ یہ کریڈٹ میں ان کو دوں گا کہ انہوں نے سارا کچھ کھول کے رکھ دیا، اور پھر جس نے جتنا ان پہ احسانات کیے ہیں بھگتایا تو انہوں نے سب کو ہے. تو ایسی کریڈیبل لیڈرشپ کو کل کو موقع ملا تو ان سے پوچھ لیں کہ وہ کل کو آنے والے وقت کے اندر اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے پھر اس طرح کی بات نہ کریں کہ میں بہت بے بس تھا، بہت بے اختیار تھا. اور یہی بات میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب، پہلے امریکہ مخالف بیانیہ، پھر امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا. ایک ایسا شخص جو کہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور ابھی بھی لائن میں ہے کہ مستقبل میں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ جب ایسے بیانات دیں گے تو اس کے بیرونی محاذ پر ملکی مفادات پر اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، یہ دونوں بیان حقیقت ہیں. اچھا، وہ بیان بھی درست ہے کہ امریکہ کا ایک نیگیٹو کردار تھا. یہ بیان بھی درست ہے کہ پولیٹکس کی حقیقت یہ ہے، امریکہ برا ہو یا اچھا ہو، ایک سپر پاور ہے جس کو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو. دیکھیے اس میں کیونکہ آپ کے پاس تاریخ میں دونوں ثبوت موجود ہیں. اگر آپ تاریخ انٹرنیشنل پولیٹکس کو پڑھیں گے تو یہ ثبوت بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو چینج کیا ہے. کتنی مثالیں چاہیے؟ ایران چاہیے. ایران میں دیکھیے مصدق کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا تھا.
پھر آپ لیٹن امریکہ میں چلے جائیے، لیٹن امریکہ میں ایک لسٹ مل جاتی ہے جس میں آپ کو امریکی رول ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود، CIA کے رول کے باوجود، امریکہ سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے مکمل طور پر. وجہ یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس اس قسم کی ہے کہ جس ملک کے پاس فارن پالیسی کے آپشنز کم ہوں وہ بڑی طاقت سے لڑ نہیں سکتا، لہٰذا وہ پھر آپ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھی جائیں حقیقت ہیں. اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ فارن پالیسی کا مطلب ہے جو آپ نے 1876 میں کہہ دیا وہ 1976 میں بھی آپ نے وہی کہنا ہے، تب تو آپ کہیں گے کانٹرڈکشن ہے. جہاں تک دوسری سوال کا تعلق ہے کہ وہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، میرا نہیں خیال کہ یہ صورتحال کسی بڑے عہدیدار کے پاس ہوتی ہے. دیکھیے اختیار کا ہونا یا نہ ہونا کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے. بعض حالات میں واقعی سیولین لیڈرشپ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، بہت سے فیصلے جو پتہ ہوتے ہیں ہمیں کہ کیا کیا خطرات والے ایریاز ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سب با اختیار ہوتے ہیں. یہ بے اختیار وہ ہوتا ہے جو بے اختیار بننا چاہے یا بے اختیار کا ایک ڈرامہ کرنا چاہے. ادروائز وہ ڈومینز ہیں جن میں آپ با اختیار ہیں، کچھ ڈومین ہیں جن میں کنسلٹیشن ہوتی ہے، کچھ ڈومین ہیں جن میں آپ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ملک کی سیاسی حقیقتیں ہوتی ہیں اور سیاسی حقیقتوں کا تعلق اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کے پاور سٹرکچر سے ہوتا ہے. لہٰذا پاکستان میں کچھ سیاسی حقیقتیں ہیں جو ہندوستان میں وہ سیاسی حقیقتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، جو ہندوستان میں ہے وہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن زاہد حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کا یہ یو ٹرنز اور یہ طرز سیاست ملکی مفاد میں ہے؟ دیکھیں ملکی مفاد کے تو کوئی نہیں سوچتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو میں خالی ہے کہ منافقت کی بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سیاست میں سب سے زیادہ یہ چیز آ گئی ہے کہ آپ جو ہیں عوام کے لیے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ دعوے صحیح تھے شروع سے، اور اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی تھی کہ ان کو حکومت کو تبدیل کرنے میں کوئی امریکہ کی سازش رہی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں CIA نے بہت کچھ کیا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن اس کو یہاں پہ پاکستان کی اس صورتحال میں اپلائی کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ مناسب ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود جو ہے اپنے کتنے بیانات تبدیل کیے ہیں. پہلے جو ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کہا تھا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اب معلوم ہمیں یہ ہوا ہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوا تھا. یہ تمام تبدیلی. تو میرا خیال یہ کہ ایک سیاستدان اور خاص طور پہ اس پائے کے سیاستدان جو کہ آپ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان کو کم از کم کسی بھی لحاظ سے کوئی رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہیں اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ سے دوستی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس قسم کی چیزیں کر کے پھر آپ اپنے جو ہے، اور دیکھیں میں نے غور سے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی پبلک پوسچرنگ کچھ اور ہوتی ہے. جب بھی کسی فورن میڈیا کو جب آپ نے انٹرویو دیا، یہ پہلی بات نہیں کی انہوں نے، اس سے پہلے شاید فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس میں بھی اسی قسم کی بات کرنے کی کوشش کی تھی. آج یہ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے. میرے خیال سیاستدانوں کو کچھ جو ہے کچھ وہ اپنا کرنا چاہیے تھا، اپنے ملک کے لیے یا اپنے لیے بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ دیکھیں بے اختیار تو دیکھیں عمران خان صاحب نے جب اس وقت کیا تھا جب کہ 2018 میں جب جہاز بھر کے MNA آئے تھے اور حکومت بنی تھی، کیا اس وقت یہ سب کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ جتنے بھی اتحادی بنے تھے 5 پارٹی جو کوalition میں تھی وہ کس طرح سے لائی گئی تھی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے اگر جنرل باجوہ کا بہت قصور ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جس طرح سے کیا ہے وہ کبھی بھی قوم اس کو معاف نہیں کر سکتی ہے. یہ بہت ہے، نہ صرف ان کی جو ہے پہلے غلطی تھی بلکہ اب بھی غلطی تھی، وہ بھی دونوں جو ہے وہ کسی طور پہ ملک کے فائدے کے لیے نہیں تھی. لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جو ہے میں بے اختیار تھا، تو ان کو یہ پہ خیال آنا چاہیے تھا. خود ہی انہوں نے کہا تھا، کسی یہ افواہ نہیں ہے، کہ جب بھی مجھے بجٹ بھی پاس کرانا ہوتا تھا تو میں ISI کو فون کر دیتا تھا، وہ اکٹھے کر دیتے تھے بندے. تو آپ مجھے بتائیے کہ وزیر اعظم جب اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی متحد نہیں رکھ سکتا ہے، اس میں اس کو ISI کی جو ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ بااختیار تھا یا بے اختیار تھا. مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ
وہ تو اس وقت تک جو ہے آپ کو فوج کی حمایت ضروری تھی کہ آپ حکومت چلا سکیں. تو میرے خیال یہ کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کا ایک بہت پرانا ایک انٹرویو تھا ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک ٹی وی میں, انہوں نے کہا تھا اگر کبھی مجھے احساس ہوا کہ میں جو ہے فیصلے نہیں کر پاؤں گا تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اگر ماضی کی بات ہے نا, خان صاحب کہتے ہیں ماضی کو بھول کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, لیکن مقبول لیڈرشپ ہے تو انہیں بیانات دیتے ہوئے اور بیانیہ بناتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اچھی بات جو آج انہوں نے کیا یاسر, وہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہماری امیدیں عدلیہ سے جڑی ہیں. لیکن مریم نواز بالکل اپوزٹ کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شخص ایک عدالت میں پیش نہیں ہو رہے, ہم نے 200 پیشیاں بھگتی ہیں اور ہر ہفتے ایک ہفتے 6 دن ہم عدالت جاتے تھے, تو یہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے, عدلیہ کے لیے اچھا تاثر نہیں ہے. تو امتیازی سلوک کا شکوہ کریں بجائے کہ امتیازی سلوک وہ رہنے دیں جی. میں تو صرف 2 باتیں کروں گا. جب ایکسٹینشن کا قانون کا سوچا گیا تھا اس میں ذہنی دیوالیہ پن, انٹلیکچول بینکرپٹسی پاکستان کی تمام پولیٹیکل کلاس کی ظاہر ہو گئی تھی. اس میں پی ٹی آئی کی ان کو اس قانون میں نہیں جانا چاہیے تھا. چلو پی ٹی آئی تو گئی, نون لیگ اور یہ جو باقی تھے لنڈن والے, رائیونڈ والے, جاتی عمرہ والے, جن کے یہاں ہم گن سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں, ان کو کیا ہوا تھا؟ اور بیانیہ تھا تب ووٹ کو عزت دو. اب تو کیپٹن صفدر جو ہے وہ بھی بول پڑا ہے. ایک ان کو پولیٹیکل کلاس کو وہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس قانون کو چینج ہونا چاہیے, یہ ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے, جو بھی آپ کہیں پھپتی کسیں, یو ٹرن دیا نہیں کرنا چاہیے, وہ ہے آؤسٹر کے بعد, نکالے جانے کے بعد جو سیاسی رویہ رہا اس سے بہت سارے بے نقاب نہیں ہوئے, اچھا بے لباس ہو گئے ہیں. بے لباس جو کئی بہتوں کو کر دیا, میری زبان بندی, میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں, میں کھل کے کہہ نہیں سکتا. وہ جو بے لباسی کا عمل ہے وہ نہ کوئی اور کر سکتا تھا, وہ صرف یہ جو ہے خان اعظم ان کا کارنامہ تھا. اچھا, پاکستان کی سیاست میں یہ ان کا ایک بڑا رول ہے, جس کو کوئی پکڑنے سے دریغ کرتے تھے, ہمت نہیں تھی ہوتی, چاہے وہ بفرے ہوئے تھے, چاہے وہ کہتے ہیں نا وونڈیڈ لائن تھا, زخمی شیر تھا, یا جو بھی تھا, انہوں نے یو ٹرن کیے یا نہیں کیے, لیکن بے لباسی کا عمل پاکستانی کانٹیکسٹ میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. جو سیاستدان یہ آپ کہہ رہے ہیں نا بے اختیار وغیرہ, جی ہماری تمام پولیٹیکل کلاس دم ہلا ہلا کے اشاروں پہ ناچتی رہی ہے. یہ پچھلے 70 سال کی یہ تاریخ ہے. جو کہا گیا دمیں ایسے ہلتی رہیں, اور ہماری جو المیہ, جن المیوں سے ہماری تاریخ پر ہے, اس میں یہ کمزوری اور یہ تابعداری دم ہلانے والی. پہلا ان کا رول اقتدار میں جو بھی ہو اس میں آپ ہفتیاں کسیں, ایک پیج تھا, ہمارے چکوال والے جرنیل کا نام لیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ بے لباس کرنے والا عمل جو ہے یہی کر سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں, یہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. بے شک آپ کر لیں, یہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب مریم کی عدلیہ سے شکوے بنتے ہیں جب آپ کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں. اب آپ یہ بھی نوید سنا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بھی کیسز جلد ختم ہو جائیں گے, وہ واپس آ جائیں گے, پھر آپ یہ شکوے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہ جو بے لباس والا معاملہ ہے کہ بے نقاب سے بے لباس ہونے کے بعد میں تو انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتا کہ انہوں نے آ کے سب کچھ کھول دیا. وہ جناب ریکارڈ کی بات ہے, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب پرائیویٹ گاڑی میں جاتے ہیں کسی کے پاس, منتیں ترلے کرتے ہیں کہ جی ان سے مل لیں. منتیں ترلے کرنے کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس میں مجھے پھر لے آئیں, مجھے آپ نے کیوں نکالا, میں آپ کو ایکسٹینشن ہمیشہ کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, کوئی کریکٹر ہونا چاہیے. بات یہ کہ اگر باہر نکلے تھے تو پھر اس لائن پہ کھڑے رہتے, پھر بے لباس نہ ہوتے, وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے اسی جنرل باجوہ کی منتیں ڈالتے رہے. یہ ہماری پاکستان کی سیاسی قیادت ہے. جہاں تک عدلیہ کی بات ہے, آپ کو یاد ہے
کہ نواز شریف صاحب کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو میں واحد آدمی تھا جو کہتا تھا کہ نہ عدلیہ کو ٹارگٹ کریں، سیاسی کارکن کو، سیاسی لیڈرشپ کو بالآخر ریلیف پاکستان کی عدلیہ دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی، خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. اور مریم صاحبہ اگر عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، اس کو کس طرح وہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اب جو عدلیہ ہے، چونکہ کچھ تلواریں لٹک رہی ہیں، لٹک رہی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ جب کل کہا گیا تھا نا کہ جسٹس صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو بات یہ کہ ابھی کچھ دن انتظار کریں، یہ بھی عدلیہ کو ٹارگٹ کریں گے. اچھا آپ دیکھ لیں نا، ہسٹری یہ ہے، ہم نے تو ساری سیاستدانوں کو دیکھا ہے کہ باری باری جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ درست ہے، اور جو نہیں آتا، اور پھر کس نے جا کے چیف جسٹس سے معافی مانگی تھی وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو بات یہ کہ عدالتی فیصلے درست ہوتے ہیں اور وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کے حوالے سے درست ہے تو آنے والے چند روز کے اندر بھی کچھ فیصلے آنے ہیں. لہٰذا پاکستان کی عدلیہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے، کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کرے گی. اور اس سے پہلے خاتون جج کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، پھر معافی مانگی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بڑی گونج ہے پاکستانی سیاست میں، اور آج خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں نااہل قرار دینے کو لیول پلینگ فیلڈ قرار دیا جا رہا ہے. دیکھیے، سیاستدانوں کی، پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ کسی اصول اور قاعدے پہ تو چلتے نہیں ہیں. جب جس چیز کی مصلحت ہو، جب کسی ادارے کی تعریف کرنی ہو تو تعریف کریں گے، جب ضرورت ہوگی اس کی بدتعریفی بھی جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشنز ہماری پالیٹکس کا ایک ہمیں خاصہ ہیں، جو آپ کو ہر پالیٹکس میں، ہر پالیٹیشین میں نظر آتے ہیں. جو بھی بڑا لیڈر ہے اس میں کانٹرڈکشن. کس کا رونا روئیں گے آپ؟ یعنی آپ لسٹ اٹھا لیجئے ہمارے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی 1985 کے بعد، پالیٹکس 1985 کے بعد ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اور اس وقت جو جنریشن ہے وہ 85 کی جنریشن ہے، اور ان میں سے بہت سے جنرل ضیاء الحق کی جنریشن ہے. جو پالیٹکس انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ، اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے زیر سایہ ایک خاص قسم کی پالیٹکس سیکھی اور دیکھی اور کی، جہاں بزنس اور پالیٹکس کو اکٹھا کر دیا گیا، جہاں جو ہے ریلیجس ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ہے لوگوں نے اقتدار کو آگے بڑھایا، جہاں انٹالرنس جو ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی، اور ہماری اسٹیٹ جو آج بڑے بڑے باتیں کرتی ہے، جس میں اسٹیٹ کے سارے ادارے شامل ہیں، سول بھی اور ملٹری بھی. دیکھیے، ایکسٹریمزم، ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم کس نے پروموٹ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ ہماری حکومتوں نے پروموٹ کیا ہے. حکومت نہیں، حکومتوں نے پروموٹ کیا ہے. تو آج بیٹھ کے جس کو جو چیز سوٹ نہیں کرتی وہ اس کو کنڈیمنیشن کر دیتا ہے. تو آج میرے نزدیک کم از کم پی ایم ایل این والوں کو عدلیہ سے اتنا گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ بھری پڑی ہے بہت سے واقعات سے، دوسری طرف بھی تاریخ بڑی پڑی ہے. عدلیہ سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو اپنے مسئلے خود حل کیجئے نا. بالکل، کیا ضرورت ہے کہ آپ ذرا سی باتوں پہ عدالت میں نہ لے کر جائیں تاکہ آپ کو ایسے شکوے کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے. لیکن زاہد حسین صاحب، ایک اور حیرت انگیز بات کی ہے آج خان صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ شرائط رکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کرو اور جیل میں ڈالو. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف شرائط رکھنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت، اور وہ کس کے آگے شرائط رکھیں گے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ ہر سیاستدان جو ہے جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کے رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار سے باہر آتا ہے تو اس کے تمام چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور یہی بات آج ہمیں یہ نواز شریف صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کو ختم کرو. جب عمران خان جب اقتدار میں تھے تو وہی بات کرتے تھے کہ جو ہے ان کو کس کو لانا چاہیے، کس کو نہیں لانا چاہیے. لیکن جہاں تک بے لباسی کا تعلق ہے تو جو رول رہا ہے یہ یہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں اداروں کا رول کہہ لیں، آپ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کہہ لیں، دیکھیں وہ کب سے بے نقاب ہو چکا ہے، اس کو اور ضرورت ہونے کی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے 1990 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا، کیا یہ اس کے متعلق جو ہے آج شاید سوشل میڈیا اس وقت شاید نہیں تھا، یا جو ہے ٹی وی اس طرح سے جو ہے آپ کے پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اس وقت ہمیں سب کو یاد ہے کہ کس طرح کا کھیل ہوا کرتا تھا، اور اس پہ باتیں بھی ہوتی تھی. وہ بھی یاد ہے کہ 1990 کے انتخابات جو ہیں کس طرح سے جو ہے وہ کیے گئے تھے، کس طرح سے پیسے بانٹے گئے تھے ISI کی طرف سے. وہ سب اب تو ریکارڈ میں بات آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری بدقسمتی اس ملک کی یہی رہی ہے کہ سیاست جو ہے کوئی اور چلاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ سیاستدان جو ہے
مجھے ابھی بھی ہے جو جہاں تک اس کی جب آج سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہے جنرل باجوہ اور یہ ISI کی چیف فیض کے متعلق جو ہے کھلم کھلا بات کیا کرتے تھے، لیکن پورا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے جب بے اقتدار میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کا بھی رویہ بالکل یہی ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کہ عمران خان صاحب ساری باتیں ٹھیک کرتے ہیں، جو اس وقت آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا گیا تھا، کیا نہیں کیا گیا تھا، وہ سب کچھ کر دیا ہے، لیکن آج پھر بھی کہتے ہیں، ان کے خود بیانات آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہتے ہیں کہ آرمی کا ایک رول ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ آرمی کا رول کیوں ہونا چاہیے اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جمہوری اداروں پہ بھی یقین رکھیں تو بات آگے بڑھتی ہے۔ بالکل، آپ کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے نا، کسی تیسرے کی طرف نہیں دیکھنے کی ضرورت۔ لیکن ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی محکمہ خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن میں تنازع مزید بڑھ گیا ہے، آٹے کا بحران سر اٹھا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، محکمہ خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات سلجھنے کے بجائے مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 100 سے زائد فلور ملز کا گندم کا کوٹا معطل کر دیا ہے اور 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمات درج کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیشتر اضلاع ہیں جن کی ملیں بند ہونے سے آٹے کی مصنوعی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یا سب ہم زرعی ملک ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گندم موجود نہیں، مسئلہ انتظامی ہے، یہی ہینڈل نہیں ہو رہا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو زرعی ملک والی بات ہے نا، میرے خیال اس کو تو آپ ترک کر دیں۔ اچھا، ہر چیز آپ باہر سے منگا رہے ہیں تو خاک ہے یہ زرعی ملک، خوردنی تیل سے لے کے گندم تک، گندم سے لے کے دالوں تک، دالوں سے لے کر سبزیوں تک، جو آج کل آپ کے گھر میں جو پیاز استعمال ہوتے ہیں یا مصر سے آ رہے ہیں یا تاجکستان سے آ رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ ادرک چین سے آ رہی ہے، ادرک چین سے، یہ ہماری یہ ہے زراعتی۔ تو یہ میرے خیال یہ اصطلاح جو ہے اسے آپ ترک کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں زیادہ اس جو ہے انڈسٹری کے بارے میں میکینکس یا وہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں میں جانتا نہیں ہوں، پر کسی کو فرصت ہو تو اس طرف دھیان دینا۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس قلت کے پیچھے بھی عمران خان یا حضرت کے لیے انتظار کرتے ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ وہ ہیں اس کے بھئی آپ کو کوئی فرصت ہو کسی کام کے لیے تو پھر آپ دیکھیں۔ اب جب پیچھے تھوڑا سا آٹے کا بحران تھا تب چودھری پرویز الہی تھے، تو ہمارے یار دوست کہنے لگے یہ چودھری پرویز الہی سے مینج نہیں ہو رہا، تو اب تو چودھری پرویز الہی نہیں ہے نا، کوئی اور ہیں۔ لیکن جن سے نانخانہ صاحب بھی نہیں کنٹرول ہو رہے، ایک تھانہ نہیں کنٹرول ہو رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پورا صوبہ ایسے کر دیں گے؟ وہ جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے، وہ جو ایک یکسوئی سے سوچ ہونی چاہیے۔ بنیادی چیزیں 3 ہوتی ہیں ریاست میں، ایک آپ ٹیکس کلیکٹ کریں، ایک سیکیورٹی امن عامہ آپ اس کا جو ہے وہ آپ کریں، انشور کریں، اور دوسرا ہے بیسک فوڈ سٹف، وہ آپ جو ہے مہیا ہونا چاہیے۔ یہاں برانڈڈ سٹورز کا عوام کو کوئی نہیں ہے، شاپنگ مالز جو بن رہی ہیں اور دھڑا دھڑ بن رہی ان سے کوئی نہیں ہے۔ آٹا مل جائے، خوردنی تیل مل جائے، دالیں اور سبزیاں، اس کے بعد آپ نے جو سیاست کرنی ہے، ڈونلڈ لو کا نام آپ نے لینا ہے، امریکہ کے لینا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ بیسک چیزیں آپ کریں۔ بیسک چیزوں میں آپ کی ریاست اور موجودہ نظام جو ہے بالکل ناکام ہو رہا ہے، کوئی چیز ان سے نہیں ہو رہی۔ اور پاکستان جیسے ملک میں اگر آٹے کا کرائسس ہو رہا ہے، بھائی آٹے کا کرائسس ہو رہا ہے تو ٹانگ دو الٹا، کوئی رعایت نہ کرو، لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرصت ہو سکتا ہے، جب آپ کی ترجیحات ہی اور بالکل دماغ پہ اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے یہ کرنا۔ اور یہ فلور ملز جو اونرز ہیں سارے کے سارے تگڑے پارٹیاں ہیں، کیا نون لیگ اور کیا پی ٹی آئی اور کیا پیپلز پارٹی اور فلانے جو ہیں وہ سارے وہاں پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے، اب روٹی تک مسئلہ پہنچ گیا ہے۔ سلمان صاحب، کیا حکومت اپنی ریٹ منوانے میں ناکام رہی ہے، انتظامیہ کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ ابھی جو بات کی ہے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں اور اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، فلور ملز کو 2300 روپے آپ سرکاری گندم دیتے ہیں، وہ اسے 4200-4300 روپے ہے،
اور ایک ایک مل، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں، میں نے آج اس پہ خاصا کام کیا ہے، ایک ایک مل ایک دن میں 25 سے 30 لاکھ روپے کما رہی ہے. اور بلیک میل کس کو کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو. اور یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ کا تو کام یہ ہوتا ہے، اور میں یہاں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر روٹی دال کبھی ایشو نہیں تھا رہا. لیکن یہ پچھلے 5-6 سال میں 5 روپے سے 15 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اور گندم سے لوگ کماتے ہیں، گندم لوگ اپنی سیف بھی رکھتے ہیں، بیچتے بھی ہیں سارا سال کا. اب یہ ہوا کیوں ہے؟ اور وہ تڑی دے رہے ہیں گورنمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی رٹ کا سوال ہے. اور یہ فلور ملز مالکان کون ہے؟ صرف پنڈی ڈویژن کی آپ یہ 959 ملز ہیں پنجاب میں. وہ جو پنڈی ڈویژن کی ملز ہیں وہاں کا سارا آٹا پختونخوا سے آٹا افغانستان. یہ ساری سمگلنگ. اور سمگلنگ کیسے ہوتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب اس سے پہلے سارا وزن اٹھاتا تھا. پختونخوا کا گندم ساری آگے جاتی تھی، پھر پختونخوا والوں کو دینی پڑتی تھی. گندم آج بھی موجود ہے اور سرکاری گندم وہ دینے کے لیے تیار ہے. اب وہ بلیک میل کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم اپنی ملیں بند کر دیں گے. ملیں بند نہیں ہوں گی. یہ ایک دن کا بھی جو ہے نا اپنا گھاٹا برداشت نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ جو لوٹ مار ایک ایک دن میں 26 لاکھ روپے کی یہ کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ اگر کوئی فیسلٹی عوام کے لیے انہیں دیتی ہے وہ تو اسے لوٹ مار کا دھندا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کو کیا مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے، اور کیا حکومت ان مافیاز کے آگے بھی بے بس تو نہیں ہو جائے گی؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آٹے کی قلت پیدا نہ ہو اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب، کیا کوٹا معطل کر دینا اور مقدمات درج کرنا ملز مالکان کے خلاف یہ کافی ہے؟ دیکھیے، حکومت اگر یکسوئی سے اس طرف توجہ دے تو اس قسم کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں پیٹرن یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی ہمیشہ اسی قسم کی دھمکیاں دیتی ہے. ملوں نے کہا ہے نا کہ ہم سٹرائک کر دیں گے، آپ یہاں جو لاہور کے اندر دکانیں جلدی بند کر دیں، دکانوں والے آپ کو تڑی لگا دیں گے کہ ہم کل سے ہڑتال پہ ہیں، کم لبرٹی کے باہر کھڑے ہوں گے. کیونکہ ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ حکومتیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہیں. کیونکہ عام طور پہ جب سے پالیٹکس کا اور اکانومی کا میل ہوا ہے، پالیٹکس اور بزنس کا، اکانومی نہیں، پالیٹکس اور بزنس کا جب سے میل ہوا ہے، یہ پوسٹ 85 جنریشن ہے نا، جب سے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، بزنس نے پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا ہے. کیونکہ جو پالیٹکس اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ آپ پیسے کے بغیر وہ کھیل نہیں سکتے. آپ اخراجات کیلکولیٹ کر لیں نا پالیٹیشینز کے، جو ادھر سے ادھر ناچتے ہیں. یا تو آپ کو سرکاری پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو پاور میں ہوتے ہیں ان کے پاس سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، سرکاری وسائل ہوتے ہیں، سرکاری سپورٹ سسٹم موجود ہوتا ہے. چاہے تنخواہ نہ لیں، وہ کیلکولیٹ تو کریں نا کتنی کاسٹ پڑتی ہے. جو غیر سرکار میں ہوں وہ پھر ادھر ادھر سے سپورٹ لیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چند بیسک چیزیں جو گورنمنٹ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا آٹا، پاکستان میں آٹا، چینی، وہ کہتے ہیں گندم اور آٹا، کوکنگ آئل اور دالیں، یہ 3 آئٹم ایسے ہیں جس پہ کسی بھی گورنمنٹ کو اپنی پوری قوت وہاں لگا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ملوں والے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے ڈٹرمینیشن چاہیے، اس کے لیے وہ لیڈرشپ چاہیے جو ان سے بینیفٹ نہ کرتی ہو. تبھی آپ جا کے پوزیشن لے سکتے ہیں. تو میرے نزدیک ان تین ایریاز ہیں، ان کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کو. بیسک نیسیسٹی اور بنیادی اشیاء ضروریہ عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت کو پورا زور لگانا چاہیے. لیکن زاہد حسین صاحب، آپ کی نظر میں آٹے کے اس بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو اب یہ کہا نہیں جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہو گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ اس قسم کا بحران نہیں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال اب جو ہے جب سے گندم کی کمی ہوئی ہے، یا جو ہے کم از کم یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آپ اس ملک میں اندر جتنی گندم پیدا ہوتی ہے اس سے زیادہ اسی ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک 2-3 چیز کی یہ نشاندہی کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے،
ایڈمنسٹریشن ہماری ہر چیز میں جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. ہماری تمام سیاست جو ہے پوری حکمرانی کے تقاضے جو ہیں اس کا محور کچھ اور ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو ہے کرائسس جو ہے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس میں بات صحیح ہے کہ مل مالکان کی بھی اپنی ایک وہ ہے ہر دھرمی ہے اور یہ جو ہے مافیا بھی کریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اپنی کمزوری بھی نظر آتی ہے اس میں ساتھ ساتھ. لیکن اصل جو مسئلہ ہے اسی طرف پھر دوبارہ جانا چاہیے کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے یہ اب جس کو کہتے ہیں آپ نے پہلے کہا کہ جو ہے یہ ہم زرعی ملک ہیں, لیکن زرعی ملک نہیں ہے, یہ ہم نیٹ امپورٹر آف فوڈ ہو گئے ہیں آج کل. اور اس میں دیکھیں اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے جب جہاں پہ کمی ہوگی تو اس قسم کے واقعات بھی پیدا ہوں گے, اس قسم کے جو ہے کہ ہورڈنگ بھی ہوگی اور اس قسم کے بلیک مارکیٹرز بھی جو ہیں وہ عروج پہ رہیں گے. تو اصل مسئلہ جو آتا ہے یہ کہ ہماری پوری جو ہے سیاست تمام حکمران طبقوں کی وہ ساری کی ساری لے دے کے جو ہے انہی چیزوں پہ جاتی ہے کہ جہاں اقتدار کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. لیکن جو اصل مسائل اس ملک کے اندر درپیش ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انڈسٹریز کے بارے میں ہو, چاہے وہ اکانومی کے بارے میں ہو یا پاپولیشن کنٹرول. حکومتوں کی ترجیحات میں عوام کو بنیادی اشیاء کی فراہمی شامل ہونی چاہیے. ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.